आशी मुंह दिखाई में क्या मिला? उरुष ने इश्तियाक से पूछा। आशी ने गले में फैलाकर डाला हुआ दुपट्टा हटाया और अपने गले में पहने नेकलेस की तरफ इशारा किया, मगर उरुष की नज़र तो उसके गले पे बने सुर्ख निशानात पर थी। कहीं सुर्ख धब्बे थे तो कहीं दांतों के निशान, यूं जैसे बुरी तरह काटा गया हो। उरुष का चेहरा फक हुआ। आशी, उरुष परेशान हो गई। ये निशान? उसने बामुश्किल बोलते उन निशानात की तरफ इशारा किया। आशी हंस दी। लव बाइट्स है मेरी जान, उसने शोख लहजे में कहा। लव बाइट? उरुष को हैरत हुई। वेडिंग नाइट पर ये सब आम होता है, और बहुत सारे निशान तो मेरे पूरे जिस्म पर हैं। उफ उरुष, तुम नहीं जानती, कल रात तो मैं बस तड़पती रही सारी रात। जुबैर की शिद्दतें बर्दाश्त करते मेरी जान हलकान होती रही। पता है, ये जो शौहर होते हैं ना, इन्हें तो सिर्फ अपने हक का पता होता है कि बीवी पर, उसके जिस्म पर उनका हक बनता है। ये नहीं देखते कि बीवी तकलीफ में है या सुकून में। इन्हें तो बस अपना हक चाहिए होता है। वो बोलती जा रही थी और उरुश का रंग सफ़ेद होता जा रहा था। एकदम आशी ने अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया। और तुम्हें पता है, जब रूह का रूह से मिलन होता है, तब तो यूं लगता है जैसे बस मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मगर जुबैर ने तो साथ मेरी सांसों को भी कब्जे में रखा हुआ था। ना मैं चिल्ला पा रही थी, ना दूर कर पा रही थी उसके सख्त हाथ। उफ, मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा है। दोपहर की सख्त गर्मी ने हर शख्स को बौखलाने पे मजबूर कर दिया था। जून का महीना, हवा, गर्मी का जोर ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? वो इतनी शदीद गर्मी में बाजार के चक्कर लगाने पे मजबूर थी। गले में लटकता दुपट्टा पसीने से भीग चुका था। यही हाल उसके कपड़ों का भी था, जो पसीने से भीगे उसके जिस्म से चिपक रहे थे। आंटी, अब घर चलते हैं, बहुत बुरी हालत हो रही है। मुझे तो लग रहा है जैसे अभी गिर जाऊंगी। वो एक शॉप से निकलते हुए अपने आगे चलती औरत से बोली, जिन्होंने पलट के उसे मोहब्बत से देखा। ठीक है बेटा, चलते हैं, बस मैं अजलान को कॉल करके बुला लूं। उन्होंने कहते साथ बैग से मोबाइल निकाला और नंबर डायल करने लगी। उरुश एक तरफ बेंच पर बैठ गई और करीब रखे कूलर से पानी पीने लगी। बस वो 5 मिनट में पहुंच जाएगा, तब तक हम चूड़ियां देख लेते हैं। राफिया बेगम के कहने पर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुराते उठी थी और उनके साथ सामने मौजूद शॉप से चूड़ियां देखने लगी। वैसे तो उरुश को चूड़ियां बहुत पसंद थी, मगर इस वक्त जो हाल उसका गर्मी ने किया था, उसका दिल और दिमाग तो जैसे दोनों ही धरने पर थे कि बेटा अब तो बस घर जाना है। वो दिल ही दिल में खुद को बार बार यही कह रही थी। रफिया बेगम ने अर्शी के साइज की चूड़ियां पसंद करते उरुश से भी राय लेने का सोचा। ये देखो उरुश कैसी हैं, अर्शी के सूट से भी मैच कर रही हैं। पुरुष ने बस एक नज़र चूड़ियों पर डाली और हाँ कह दी, जिस पर उन्होंने वो चूड़ियां खरीद ली। उसके साथ ही 2 सेट और बनवाए। तभी उनका मोबाइल रिंग हुआ। कॉल उनके बेटे असलान मीर की थी, जो बाहर गाड़ी में उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने जैसे ही उरुश को असलान के आ जाने का बताया, वो झट से एक्टिव हुई। ना मालूम उसके मरे कदमों में कहाँ से जान आई थी कि वो तेजी से चलने लगी। रफिया बेगम उसकी तेजी पे हैरान थी, मगर वो नहीं जानती थी कि ये तेजी बस घर पहुंचने के लिए थी। उरुस जितनी थक गई थी, उसे घर जाकर सुकून से सोना था। तभी वो जल्दी से बाहर निकली थी। रफिया बेगम उससे 3 कदम पीछे थी। वो रुककर उनका इंतजार करने लगी। तभी उनके करीब से एक लड़का गुजरता। रफिया बेगम के करीब जाकर रुका, अपना सर उनके आगे किया, जिस पर उन्होंने मोहब्बत से हाथ रखा और उसका अहवाल पूछने लगी। उरुश बेजारियत से ये सब देख रही थी। एक नज़र उठाकर उसने आसमान पर चिमक चमकते और ज़मीन पर आग बरसाते सूरज को देखा। सूरज चाचू, इन लोगों को तो ज़रा ख्याल ना आया मुझ मासूम का, इतनी गर्मी में शादी रखते हुए। आप ही थोड़ा ख्याल कर लें, आखिर को मैं उरूश आलम हूँ। वो मुंह बनाती हुई दिल ही दिल में सूरज से मुखातिब थी। साथ साथ वो अपने चेहरे के जाविये भी बिगाड़ रही थी। जब इसके कंधे पर रफिया बेगम ने हाथ रखा तो चौंक कर सीधी हुई और रफिया बेगम को देखकर सीने पे हाथ रखे उसने अपना सांस बहाल किया। आपने तो डरा दिया था, वो उन्हें देखते बोली तो वो मुस्कुरा दी। चलें बेटा। उनके कहने पर वो गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलते बैठ गई। साथ ही शॉपिंग बैग्स वहां पर रखे और सीट से सर टिका कर आंखें बंद कर ली। उरुश बेटा, तुम ठीक हो? रफिया बेगम को उसकी फिक्र हुई। जी आंटी, वो आंखें खोलकर उन्हें देखते बोली थी कि वो परेशान न रहें। अजलान, रास्ते से उरुश के लिए जूस लेना बेटा।
اسلان نے ان کے کہنے پر اسبات میں سر ہلایا اور کچھ دیر بعد ایک شاپ کے سامنے گاڑی روکی۔ وہاں سے جا کر جوس اور کھانے کے لیے لیز وغیرہ لے آیا۔ لیز کو دیکھ کر عروج کے چہرے پر خوشی چمکی۔ وہ لیز کی دیوانی تھی۔ ازلان نے وہ چیزیں اپنی ماں کے حوالے کی جو انہوں نے عروج کو دی۔ وہ انہیں لیتے شکریہ بول کر انہیں کھانے لگی، ساتھ جوس بھی پی لیتی۔ بیک ویومر سے اس نے ازلان کو یوں دیکھا جیسے کسی عجیب انسان کو دیکھتے ہیں، پھر سر جھٹک کر ڈرائیونگ پر دھیان دینے لگا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ہارن دیا اور چند لمحوں میں عرشی نے دروازہ کھول دیا۔ گاڑی اندر لے جاتے پارک کر کے اس نے سارا سامان نکالا اور اندر چل دیا، جبکہ عروج ابھی ابھی اپنا سامان اٹھاتے نکلی تھی۔ عرشی بس کے پاس پہنچی عرشی اس کے پاس پہنچی۔ عروج، کیا کیا خرید کے لائی ہو؟ عروج نے غصے سے اسے دیکھتے بیگ اس کے ہاتھ میں پکڑائے اور باہر چل دی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عرشی نے بیگ نیچے رکھتے بھاگ کر اس کو پیچھے سے ہگ کرتے پوچھا۔ اپنے گھر، مجھے آرام کرنا ہے، وہ کہتی خود کو چھڑوانے لگی۔ یار، کھانا کھا کے جانا، بریانی بنائی ہے میں نے۔ عروج اس کے کہنے پر رک گئی اور اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ عروج اور عرشی بچپن سے دوست تھی۔ دونوں کا نہ صرف بچپن ساتھ گزرا تھا بلکہ ان کا اسکول اور کالج بھی ساتھ ہی۔ کالج کے بعد عرشی کی شادی اس کے ماموں کے بیٹے سے طے ہو گئی تھی، جس کی شادی کی تیاری چل رہی تھی، جبکہ عرشی اور ازلان دو ہی بہن بھائی تھے، اس لیے عرشی کی شادی کی تیاریوں میں عروج قدم بقدم اس کے ساتھ تھی۔ مزہ آ گیا، اب میں چلتی ہوں، عروج کھانے کے بعد بولی۔ ابھی نہیں، عرشی نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں اب بس، وہ جاتے ہوئے بولی اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ عرشی اس کے پیچھے بھاگی۔ جب کمرے کے دروازے سے نکلتے عروج کی ٹکر ازلان سے ہوئی تھی، وہ سیدھا اس سے ٹکراتی اس کے ساتھ فرش پر گری۔ نیچے ازلان اور اوپر عروج۔ عروج کے ہونٹ ازلان کی گردن سے مس ہوئے تھے کہ ازلان کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا، جبکہ عروج ان سب سے لا علم اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی عرشی باہر آئی اور تیزی سے عروج کو اٹھنے میں مدد کرنے لگی۔ ازلان بھی اس کے اٹھتے ہی اٹھ گیا۔ سوری بھیا، عرشی سر جھکا کے بولی۔ عروج نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور چلی گئی۔ ازلان بھی اپنے کمرے میں گیا۔ جاتے ہی شیشے کے سامنے کھڑا ہوا تو نظر گردن پر لگے سرخ نشان پہ گئی۔ وہ یقیناً عروج کے ہونٹوں کے نشان تھے۔ ازلان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ان پر انگلی پھیرتا مسکرا رہا تھا، کیونکہ وہ یہ خود نہیں جانتا تھا۔ شادی کی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی۔ عروج کی حالت خراب ہو رہی تھی، کبھی بازاروں کے چکر تو کبھی درزی کی دکان۔ وہ گھن چکر بن چکی تھی۔ ان سب میں اسے یوں کام کرتے دیکھ رافیہ بیگم بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ مہندی کی رات تھی۔ عروج نے پہلے ہی عرشی کو تیار کیا اور پھر خود تیار ہونے چلی گئی۔ اس نے لہنگا پہنا تھا، اس پر خوش تھا، یہ اس کی مہندی کے لیے پسندیدہ ڈریس تھا، تبھی وہ اسے پہنتے خوش بھی بہت تھی۔ تیار ہو کر وہ عرشی کے سامنے کھڑی تھی۔ دیکھو اور بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں، اس نے عرشی کے سامنے گھومتے ہوئے کہا تھا۔ لمبے بال کمر پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے، آنکھوں پر کاجل کی لکیر جو اس کی آنکھوں میں اور بھی زیادہ پرکشش لگ رہی تھی، باریک ہونٹوں پر گلابی رنگ کے شیڈ جو اس کی ڈریس کا ہی ایک کلر تھا۔ اس نے پارٹی میک اپ خود کیا تھا کیونکہ وہ یہ کورس کر چکی تھی، اس لیے عرشی کو بھی مہندی کے لیے اس نے ہی تیار کیا تھا۔ وہ گھومتے ہوئے مسکرا رہی تھی، دوپٹہ ایک طرف پن تھا۔ عرشی اس کی تعریف کر رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو میری جان، عرشی نے نثار ہوتی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اد کھلے دروازے کے باہر کھڑا ازلان منہ کھولے اس اپسرا کو دیکھ رہا تھا جو آج اس کے دل نہیں چین بھی چرا رہی تھی۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے اندر داخل ہوا اور ٹھیک عرشی کے سامنے جا کے کھڑا ہوا۔ بھیا آپ یہاں؟ عرشی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کبھی عرشی کے کمرے میں نہیں آتا تھا، جبکہ اس کے سوال پر ازلان گڑبڑا گیا۔ ہاں نیچے آ جاؤ تم، میں نے سوچا کہ تمہیں لے جاؤں، ازلان نے بہانہ بنایا۔ بہت شکریہ بھیا، میں بھی یہی چاہتی تھی۔ عرشی اٹھ کر اس کے گلے لگی تھی کہ آپ کے ساتھ ہال میں پہنچوں، مگر کہہ نہیں سکی، وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ ازلان نے اسے سینے سے لگایا۔ عروج کو اپنا آپ وہاں اضافی لگنے لگا تو وہ جانے لگی۔ ارے رکو تم، عرشی نے اس کا ہاتھ پکڑتے روکا، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی؟ وہ بھی اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرتی بولی تھی۔ ازلان نے ترچھی نظروں سے عروج کو دیکھا جو کنفیوز ہو رہی تھی۔ میں کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ آنا، میں چلی جاتی ہوں، وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ عرشی نے ازلان سے الگ ہوتے عروج کو سینے سے لگایا۔ میری جان، تم تو میری بہن ہو اور میں آج اپنی بہن اور بھائی دونوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اس شادی سے بہت خوش تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، آج اس کی محبت اس سے مل رہی تھی۔
یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے، یعنی صرف عروش عالم۔ اچھا ٹھیک ہے، عروش عالم نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں باہر جانے لگے۔ عرشی کے ایک طرف سے ازلان میر تھا اور دوسری طرف عروش عالم۔ وہ ان دونوں کے بازو پکڑے لان میں داخل ہوئی تھی، جہاں سارے انتظامات کیے گئے تھے۔ سبھی مہمانوں نے انہیں آتا دیکھ کر خوشی سے کلیپنگ کی تھی۔ عرشی کا چہرہ کھل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ ان دونوں کے ہمراہ اسٹیج پر پہنچی تھی، جہاں رکھے جھولے پر اسے بٹھاتے ازلان میر اسٹیج سے اتر گیا۔ عروش اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ عروش، میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں، وہ سرگوشی میں بولی تھی۔ عروش نے اسے حق کیا۔ اللہ تمہاری خوشی سلامت رکھے۔ عرشی کی پیشانی چومتے اس نے دل سے دعا دی۔ پھر سب لوگ رسم کرنے لگے۔ عروش رسم کے لیے بیٹھی رہی۔ جب دوسری طرف ازلان آ کر بیٹھا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ عرشی نے اس کو کھڑا ہوتا دیکھ کر چونک کے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، پہلے تمہارے بھائی کر لیں رسم، پھر میں کر لوں گی۔ وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ رفیہ بیگم اس کو ایک طرف ہوتا دیکھ اسٹیج پر آ گئی۔ عروش، کیا ہوا بیٹا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ رسم نہیں کرنی؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ عروش نے عرشی کے ساتھ بیٹھتے ازلان میر کو دیکھا۔ جی آنٹی کرنی ہے، مگر پہلے ازلان بھائی کر لے رسم، پھر میں کر لوں گی، وہ مسکرا کر بولی تھی، جبکہ اس کے منہ سے اپنے لیے بھائی کا لفظ سن کر ازلان کا منہ بنا تھا۔ رفیہ بیگم نے بھی ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ اتنی مشکلوں سے انہوں نے ازلان کو عروش کے ساتھ رسم کرنے پر راضی کیا تھا، اور اب عروش خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ انہیں بہت برا لگا تھا۔ اوپر سے وہ لڑکی ان کے بیٹے کو اپنا بھائی بھی بنا چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، آپ ازلان کے ساتھ رسم کر لیں، وہ کون سا آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور مہمان بھی انتظار کر رہے ہیں، جلدی کریں۔ ان کے کہنے پر عروش کچھ دیر کشمکش میں رہی، پھر گہرا سانس لیتی واپس جا کر بیٹھی تھی۔ ان دونوں نے ساتھ رسم ادا کی، تصویر بنی، ویڈیو بنی، دونوں اٹھ گئے۔ عروش ایک طرف جاتی کھڑی ہو گئی۔ ازلان اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے عروش؟ اس نے صاف گلا کرتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ نہیں، عروش نے ایک لفظی جواب دیا اور جانے لگی۔ ازلان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیوں اس سے بھاگتی ہے۔ وہ مسلسل اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ عروش کو رفیہ بیگم نے اندر جانے کے لیے بھیجا تھا۔ ازلان بھی اس کے پیچھے اندر گیا۔ وہ عرشی کے کمرے میں جاتی کچھ ڈھونڈنے لگی۔ جب اندر داخل ہوتے ازلان نے دروازہ بند کیا۔ عروش چونک کر سیدھی ہوئی۔ دروازے کو لاک لگاتے ازلان کو دیکھتے اس کا چہرہ فق ہوا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف جاتی دروازہ کھولنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ازلان نے اسے دیکھا تو اس کے ارادے سمجھتا دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ غصے سے بولی۔ ریلیکس یار، کھا تھوڑی جاؤں گا تمہیں، میں تو بس کچھ بات کرنے آیا تھا۔ ازلان نے اس کے چلانے پر تیزی سے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر عروش کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس نے ازلان میر کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ اس طرح بند کمرے میں مجھے اپنے ساتھ تنہا کھڑے کیے کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ وہ غصے سے دھیمے لہجے میں بولی۔ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، ازلان میر نے تیزی سے کہا، اور اس کے خوبصورت سراپے سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے لگا، جبکہ عروش عالم منہ کھولے کھڑی تھی۔ مطلب؟ وہ اس کے پوچھنے پہ ہنسنے لگا۔ مجھے تم سے محبت ہے عروش عالم، بتاؤ کب لاؤں بارات؟ وہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کا ہاتھ پکڑتا لبوں سے لگا کر بولا تھا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ عروش کا رنگ فق ہوا۔ کوئی آ گیا؟ اف، اگر کسی نے مجھے آپ کے ساتھ یہاں تنہا دیکھ لیا تو میرا کردار، وہ بدحواسی بول رہی تھی، جب ازلان نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا۔ تمہاری عزت اب میری عزت ہے عروش ازلان میر، وہ محبت سے بولا تھا۔ تو پھر جائیں یہاں سے، اس سے پہلے دروازے پہ دستک دینے والا توڑ کے اندر آئے۔ عروش گھبرا کے بولی، پہلے جواب دو پھر چلا جاؤں گا، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ عروش نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کیا جواب دوں؟ وہ کنفیوز سی پوچھ رہی تھی۔ کہہ دو تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے، اس نے ایک آنکھ ونگ کرتے کہا تھا۔ عروش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے کب کہا مجھے آپ سے محبت ہے؟ وہ منہ کھولے پوچھ رہی تھی۔ میں جا رہا ہوں، تم ریلیکس رہو، مگر یاد رکھنا جلد جواب لینے پھر آؤں گا، وہ کہتا جاتے ہوئے پلٹ کر آیا اور عروش کے گال پہ لب رکھے وہ بے یقینی کی کیفیت سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ جب کانوں میں دستک کا شور ہوا تو جلدی سے خود کو سنبھالتی دروازے کی جانب ہو گئی۔ سامنے رفیہ بیگم کھڑی تھی۔ کیا ہوا عروش، اتنی دیر کیوں لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ دروازہ لاک کیوں کیا تھا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں آنٹی کیسے لاک ہو گیا، حالانکہ میں نے تو کھلا ہوا چھوڑا تھا،
और मैं वॉशरूम थी तभी बर वक्त ना खोल सकी, सॉरी। वो कान पकड़ कर बोली थी। उसकी मासूमियत पर वो मुस्कुरा के उसके सर पर हल्की सी चपत लगाती मतलूबा चीज़ ढूंढने लगी। लो, मिल गया। मैं तो डर गई कि पता नहीं क्या हो जाएगा। वो मोबाइल बेड के साइड टेबल की दराज से निकालती बोली थी। उरूश उन्हें ना बता सकी कि मोबाइल का ना मिलना मुसीबत ही तो था। अगर मोबाइल ना मिलता तो आशी की बात जुबैर से कैसे होती, और अगर ना होती तो वो नाराज़ हो जाता। वो इन सब बातों पर सर झटक के बाहर निकल गई, और उस वक्त वो मुकम्मल तौर पर कुछ देर पहले अपने और अजलान के दरमियान हुई बहस को भूल गई थी। मेहंदी के फंक्शन के बाद वो आशी के साथ ही रही थी। आशी उसे सोता देखकर उठ के कमरे से निकलती छत पे चली गई। उसे जुबैर से बात करनी थी। अगर वो कमरे में रहकर करती तो उरूश की नींद खराब हो जाती। तभी वो उसके आराम का ख्याल करती चली गई। अभी उसे गए कुछ देर गुजरी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और अजलान मीर अंदर दाखिल हुआ। इस बार भी उसने दरवाज़ा बंद किया था। वो कदम कदम चलता बेड के करीब आया और नीम अंधेरे में उरूश को देखने लगा। खुले ट्राउजर शर्ट पहने वो बेखबर सो रही थी। लंबी पलकें झुकी हुई थी, बाल तकिए पे बिखरे हुए थे। बेखबर सोते हुए उसके कपड़े बेतरतीब हो चुके थे। उसके चेहरे से अजलान मीर की नजरें होती हुई नीचे जाने लगी। उसकी ब्यूटी बोन के करीब बना तिल जो अजलान मीर को गुनाह पर उकसाने लगा। उसने सर चटक कर खुद को रोका। वो सिर्फ उरूश से अपने प्रपोजल का जवाब चाहता था। वो आहिस्ता से उरूश के पास बैठा था और उसके बाल चेहरे से हटाए। उसकी उंगलियों का लम्स अपने चेहरे पे महसूस करती वो एक झटके से उठी थी। बदहवास हुए वो अब अजलान मीर को अपने करीब बैठा देख रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने अपने कपड़े ठीक करते तेजी से पूछा था। जवाब लेने आया हूँ, असलान ने नॉर्मली कहा था, जबकि उरुश हैरत से उसे देखती रह गई। फिर उसने घड़ी पे नजर डाली जो रात के 2 बजा रही थी। आपका दिमाग तो नहीं खराब मिस्टर असलान मीर? वो गुस्से से बोली थी। असलान ने आईब्रो उचकाकर उसे देखा। दिमाग तो ठीक है मैडम, बस दिल की हालत आजकल आपके हसीन सरापे ने खराब कर दी है। वो खुमार आलूद लहजे में बोलता। उरोश का गुस्सा शर्म में बदल चुका था। जाए यहाँ से, वो नजरें झुकाकर बोली। असलान ने साइड स्माइल पास की और उसके करीब होने लगा। वो पीछे हो रही थी और वो उसके करीब। उरुश आलम शिद्दत से वहां से भाग जाना चाहती थी, मगर नाकाम रही जब असलान ने दीवार पर हाथ रखते उसे ब्लॉक कर दिया। वो बेबसी से उसकी तरफ देखने लगी। असलान, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। वो रो देने को हुई थी। मैं मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे, उसके चेहरे पर फूंक मारता बोला था। उरोश उसकी हरकत पर कांप गई थी। मुझे नहीं है, प्लीज जाएं यहाँ से, मुझे बेइज्जत मत करें, उसने चिल्लाकर कहा। साथ ही असलान को धक्का दिया जिस पर वो दूर हुआ। बेइज्जत, उसने ये अल्फाज दोहराए थे और फिर उल्टे कदमों निकल गया। पीछे वो बैठ के रोने लगी थी। उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। वो अजलान मीर से पहली बार ही मिल रही थी, क्योंकि अजलान मीर अपनी पढ़ाई के लिए यूरोप में रहता था। वो कुछ ही अरसे पहले पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था। अपने वालिद की वफ़ात के बाद उसने पाकिस्तान अपनी माँ और बहन के साथ रहने का इरादा किया था। वो यहीं जॉब शुरू करता यहीं शिफ्ट हो चुका था। इन दिनों अजलान मीर इस कदर मसरूफ रहता था कि किसी से मुलाकात ना हो पाती थी। उरूश का सामना भी कभी कभार ही होता था, वो भी यूं कि जैसे अजनबी हूँ। उरूश ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अर्शी का भाई ऐसी कोई हरकत कर सकता है। वो मुसलसल रोते हुए यही सब सोच रही थी। जब अर्शी वापस आई, उरूश को नीचे बैठा रोता देखकर वो तड़प उठी। वो भागकर उसके करीब गई। उरूश, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो परेशानी से पूछ रही थी। जब उरुश अर्शी को अपने सामने देखकर उसके सीने से लगती और शिद्दत से रो दी। अर्शी इससे बार बार उसके रोने की वजह पूछ रही थी, मगर वो बस रोती जा रही थी। अर्शी थक कर उठी और बाहर जाने लगी जब उरुश ने उसकी सोच पर भागते उसे रोका था। मैं मम्मा को बुलाने जा रही हूँ। अर्शी ने उसके हाथ अपने बाजू से हटाकर पूछा। कुछ नहीं हुआ अर्शी, बस बुरा ख्वाब देख लिया था, इसलिए घबरा गई थी। वो अपना चेहरा साफ करती बोली। अर्शी ने गहरा सांस लिया और उसे लिए जाके बेड पे लेट गई और उरोश के गिर्द हिसार बनाया, जैसे उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया हो। वो भी आंखें बंद किए सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन वो दोनों अजलान मीर के साथ ही पार्लर गई थी। अजलान मीर ने नज़र उठाकर उसे ना देखा। जब वो दोनों तैयार हो गईं तो अजलान मीर ही उन्हें लेने आया था, और पहले की तरह उसने उरुश को देखने से गुरेज किया था। उरुश को कुछ अजीब लगा, मगर वो खामोश रही। मैरिज हॉल पहुंचकर उन दोनों को ब्राइडल रूम पहुंचाकर वो वहां से चला गया, जबकि उरुश और अर्शी बैठकर बातें करने लगी। बारात आई तो वो दोनों
رافعہ بیگم کے کہنے پر ارسلان کے ہمراہ ہی باہر نکلتی اسٹیج تک گئی۔ عروش ہر لمحے عرشی کے ساتھ تھی۔ رخصتی کے وقت وہ بہت روئی تھی۔ اس کی ہمراز بہترین دوست اس سے بچھڑ رہی تھی، اور شادی کے بعد بیٹیاں کب پہلے جیسی رہتی ہیں، ان کا سارا دھیان تو سسرال کے نام ہو جاتا ہے، میکے کی کسے خبر رہتی ہے۔ عروش سو سو کرتی واپس ازلان کے ساتھ ہی گھر گئی تھی۔ جاتے ہی اس نے اچھی بیٹی کی طرح ساری ذمہ داریاں نبھائی تھی۔ پھر رات کے 10 بجے وہ اپنے گھر لوٹی۔ اگلے دن اسے ولیمے پر بھی ان سب کے ساتھ جانا تھا۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح دیر تک وہ سوتی رہی۔ وہ ابھی سو رہی تھی جب اس کی امی نے اسے اٹھاتے کہا کہ اسے عرشی کے سسرال ناشتہ لے کے جانا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ کر تیار ہو گئی۔ گلابی رنگ کے پیروں کو چھوٹے فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے، وہ ایک طرف کندھے پہ دوپٹہ رکھے، خود کو ایک نظر دیکھتی بالکل تیار باہر نکلی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف لپ گلوز ہی لگایا تھا، آنکھوں میں ہلکا کاجل جو اس کی آنکھوں کو پرکشش بناتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک حسین لڑکی تھی۔ ازلان میر گاڑی کی فرنٹ سے ٹیک لگائے کھڑا کال پہ بات کر رہا تھا جب اس کی نظر رافعہ بیگم کے ساتھ آتی عروش پر گئی۔ اس کو دیکھتے اس کی نظریں ٹھہر گئی تھی، مگر عروش کو دیکھنے سے پہلے ہی وہ خود کو سنبھالتا گاڑی میں بیٹھا۔ عروش بھی دوسری طرف سے جاتی اپنی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ ازلان نے میوزک آن کیا جس سے خاموشی ٹوٹی، مگر اسے سنتے ہی عروش کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تیری اگر اجازت ہو۔ اس نے ایک نظر ارسلان کو دیکھا۔ اس کی نظر کا مطلب سمجھتے ازلان نے میوزک بند کر دیا، اور پھر سارا راستہ خاموشی میں گزرا۔ وہ جیسے ہی عرشی کے سسرال پہنچے ان کا استقبال خود کرنے عرشی آئی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ عروش کو اپنے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کیا۔ عرشی منہ دکھائی میں کیا ملا؟ عروش نے اشتیاق سے پوچھا۔ عاشی نے گردن میں پھیلا کر ڈالا ہوا دوپٹہ ہٹایا اور اپنے گلے میں پہنے نیکلس کی طرف اشارہ کیا، مگر عروش کی نظر تو اس کے گلے میں بنے سرخ نشانات پہ گئی تھی۔ کہیں سرخ دھبے تھے تو کہیں دانتوں کے نشان، یوں جیسے بری طرح کاٹا گیا ہو۔ عروش کا چہرہ فق ہوا۔ کیا ہوا عروش؟ عرشی پریشان ہو گئی۔ یہ نشان؟ اس نے بامشکل بولتے ان نشانات کی طرف اشارہ کیا۔ عرشی ہنستی۔ لو بائٹ ہے میری جان، اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ لو بائٹ؟ عروش کو حیرت ہوئی تھی۔ اس بار عاشی دل کھول کر ہنسی، پھر اس کے قریب ہوئی۔ ویڈنگ نائٹ پر یہ سب عام ہوتا ہے، اور ایسے بہت سے نشان تو میرے پورے جسم پر ہیں۔ اف عروش، تم نہیں جانتی، کل رات تو بس میں تڑپتی رہی ساری رات۔ زبیر کی شدتیں برداشت کرتے میری جان ہلکان ہوتی رہی۔ پتہ ہے یہ جو شوہر ہوتے ہیں نا، انہیں صرف اپنے حق کا پتہ ہوتا ہے کہ بیوی پر اس کے جسم پر ان کا حق بنتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بیوی تکلیف میں ہے یا سکون میں، انہیں تو بس اپنا حق چاہیے ہوتا ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور عروش کا رنگ سفید ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دم عرشی نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ اور تمہیں پتہ ہے، جب روح کا روح سے ملن ہوتا ہے تب تو یوں لگتا ہے جیسے موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، مگر زبیر نے تو ساتھ میری سانسوں کو بھی قبضے میں لے رکھا تھا۔ نہ میں چلا پا رہی تھی اور نہ اسے دور کر پا رہی تھی۔ اس کے سخت ہاتھ، میرا پورا جسم درد کر رہا ہے۔ وہ شرارت سے بول رہی تھی، مگر عروش اس کی شرارت سمجھ کہاں رہی تھی۔ وہ تو یوں ہی عروش کے سامنے ویڈنگ نائٹ کو ہارر نائٹ کی صورت پیش کر رہی تھی۔ اس کے روم روم میں ڈر اور خوف سرایت کر چکا تھا۔ جب ازلان میر نے دروازے پہ دستک دی، انہیں واپس جانا تھا، عرشی نے عروش کے گلے سے لگایا۔ جب تمہاری شادی ہوگی تب تمہیں ان سب چیزوں کے پیچھے ہونے والے درد کا پتہ چلے گا، وہ سرگوشی میں بولی۔ اس کی رہی صحیح جان بھی نکال چکی تھی۔ عروش سارا راستہ عرشی کی باتیں سوچتی رہی۔ ولیمے کے فنکشن پر بھی وہ یوں ہی خاموش رہی۔ عرشی نے نوٹ کیا مگر مہمانوں کی وجہ سے پوچھ نہ سکی۔ ولیمے کے فوراً بعد عرشی اور زبیر ہنی مون کے لیے نکل گئے۔ پیچھے عروش ان سب باتوں میں پھنس چکی تھی۔ سارا دن ساری رات اس کے دماغ اور دل میں یہی سب گونجتا رہتا۔ وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گئی۔ سب کو لگا کہ یہ عرشی سے بچھڑ جانے کا غم ہے۔ انہی دنوں رافعہ بیگم عروش کے لیے ازلان میر کا پرپوزل لائیں، جس کی خبر جب عروش عالم کو ہوئی تو اس کے ذہن میں ازلان کا کثرتی وجود تصویر کی طرح سامنے آیا۔ پھر عرشی کی باتیں تو اس کا سانس رکنے لگا۔ ممی کو انکار کرنا چاہا مگر اسے اس کی مہلت ہی نہ دی گئی۔ عروش اور ازلان کی شادی ایک ہفتے کے اندر تھی۔ وجہ ازلان کو واپس یورپ جانا تھا۔ رافعہ بیگم اس کے ہمراہ جانے والی تھی، اور اب عروش کو بھی شادی کے بعد اسی کے ساتھ جانا تھا۔ یہ بات اس سے بھی زیادہ ڈرانے والی تھی۔ عروش کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ شادی کی ساری تیاریاں عرشی نے خود کی تھی۔
उरुष को उससे बात करनी थी मगर दोबारा बात करने का मौका ही नहीं मिला। उसके इकलौते भाई और इकलौती दोस्त की शादी थी। उसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी। उरुष ना चाहते हुए भी ये शादी कर रही थी। मेहंदी का फंक्शन इकट्ठा था। जैसे ही उरुष को लाया गया, असलान की नज़रें उस पर जैसे रुक गई थी, जबकि उरुष को उसकी नज़रें अपने आर पार होती महसूस हो रही थी। उसने सूखे गले को तर करने के लिए अर्शी से पानी मांगा था। अर्शी ने उसे पानी दिया, वो पी रही थी, जब एकदम अछू लगने से खांसी लगने लगी। असलान परेशान होता उसकी कमर सहलाने लगा। उरुष उसके लम्स पर झटके से खड़ी हुई। सभी मेहमान उसे देखने लगे। अर्शी ने उसे वापस बैठने का बोला तो वो बैठ गई। अभी से क्यों डर रही हो मेरी जान? अभी तो आज की रात बाकी है। फिर कल को तुम्हें मेरे पास मेरी बाहों में आना है। ओह, मैं तो तड़प रहा हूँ तुम्हें अपनी पनाहों में लेने के लिए। उरुष की जान निकलने लगी। वो उठकर भागना चाहती थी मगर भाग नहीं सकती थी। रस्म होने लगी। जब सब ने रस्म कर ली तो सभी नौजवान डांस करने लगे। अब किसी का ध्यान उन दोनों की तरफ नहीं था। असलान ने पीछे से हाथ ले जाते उसकी कमर के गिर्द से गुजारते उसकी कमर को मुट्ठी में लिया। उरुष की सांस रुक गई। पकड़ मजबूत होने पर वो उठ ना सकी। आहिस्ता से अजलान का हाथ उरुष के पेट की जानिब जा रहा था। उरुष ने कांपते हाथों से उसका हाथ रोका और उसे देखने लगी। वो मुस्कुरा रहा था। वो बस उसे डरा रहा था, मगर वो उसकी दिल की कैफियत से नावाकिफ था। प्लीज। उरुष के कांपते लहजे से उसने हाथ वापस निकाला। उरुष उठ खड़ी हुई। अर्शी उसके पास आई तो अर्शी की हमरा थकन का बहाना करके अपने कमरे में चली गई। जहां जाते ही उसने अर्शी को वापस भेज दिया और खुद गहरे सांस लेती खुद को रिलैक्स कर रही थी। वो यूं ही लेट गई। न जाने कब नींद उस पर गालिब आई और वो सो गई। अगले दिन बारात के लिए मैरिज हॉल पहुंचते ही निकाह हो गया। सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था, या शायद उरुष को ऐसा लग रहा था। रुखसती हुई और वो अजलान के बिस्तर पर उसके लिए सजी संवरी बैठी थी। उसके हाथ भीग रहे थे और चेहरे पर परेशानी रक्स कर रही थी। वो उठकर ड्रेसिंग के सामने जाती अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। अजलान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, ज्वेलरी उतारते उसके हाथ रुक गए। अजलान मीर ने शेरवानी उतारी और बेड पर फेंक दी। अब वो सफ़ेद कुर्ते पजामे में था। कुर्ते के बटन खोलता वो उसे भी अपने तन से जुदा कर गया और फिर अजलान चलता उसके पीछे खड़ा हुआ। उसे शीशे में देखता, अपना चेहरा उसके कंधे पे रखता, अपने दोनों हाथ उसकी कुर्ती के नीचे से उसके पेट पर बांधे। उसके हाथों का लम्स अपने बरहना पेट पे महसूस करती उरुष को आशी की सारी बातें याद आईं। अज़लान ये क्या कर रहे हैं? उसने खुद को नॉर्मल करते पूछा। उसने उरुष का रुख अपनी जानिब मोड़ा और एक झटके में उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब कर गया। उरुष उसके चौड़े सीने से टकराई थी। उसके हाथ अज़लान मीर के कसरती बाजुओं पर लगे तो वो उछलकर दूर होने की कोशिश करने लगी, मगर अज़लान मीर की पकड़ मजबूत थी। उसने जूड़े की पिन निकाली तो उसके बाल कमर पे बिखर गए। अज़लान मीर ने अपना चेहरा उसके खुले बालों में छुपाया। उरुष की सांसें बोझल होने लगी। उसे अज़लान के लब अपने गले पे महसूस हो रहे थे। उसने उसके सीने पे हाथ रखते खुद को दूर करने की आखिरी कोशिश की थी। तुम्हारी रूह को महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी मोहब्बत दिखाना चाहता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी रूह का सफ़र करता तुम्हें तुम्हारे हुस्न की कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारी सांसों में अपनी सांसों की खुशबू बसाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारे चेहरे पर मेरी मोहब्बत और क़ुर्बत के रंग हों। तुम्हारे जिस्म के एक-एक हिस्से पर मेरी क़ुर्बत के निशान हों, जिन्हें देखते तुम्हें मालूम हो सके कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम सिर्फ़ मेरी हो। इतना कहते उसने उरुष के कान की लौ पे दाँत गाड़े। वो तड़प उठी। अज़लान ने उसकी बाकी ज्वेलरी उतारी और उसे बाहों में लिए बेड पे जाके लिटाया। उरुष की जान जा रही थी। अज़लान मीर समझा वो वक्ती शर्म है। वो उसके होठों पर झुकता उसकी सांसें पीने लगा और उसके साथ उसकी कुर्ती की डोरियां खोलने लगा। उरुष की सांसें पीते वो बिल्कुल मदहोश हो चुका था। उरुष की सांसें रुकने लगी। उसे अपने गले में खून का जायका महसूस हुआ तो उसकी आंखें बरसने लगी, जिसकी नमी अजलान के चेहरे पर भी छाई थी, जिसे महसूस करते वो पीछे हटा। क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई और तुम रोने लगी। कैसे बर्दाश्त करोगी मेरी शिद्दतें? अपने कमज़ोर वजूद पर कैसे सहोगी? वो खुमार लहजे में बोला। मुझे आपसे डर लग रहा है अज़लान। वो रोते हुए बोली। अज़लान हंस दिया। अभी डर निकल जाएगा। वो दोबारा उसके चेहरे पे झुकता वहां अपना लम्स बिखेरने लगा।
وہ عروج کو ریلیکس کر رہا تھا مگر وہ مسلسل روتی جا رہی تھی، جس سے تنگ آ کر اس نے دوبارہ سر اٹھایا اور اس کے بھیگے چہرے کو دیکھا۔ عروج، تم پر میرا حق ہے اور میں بس وہی لے رہا ہوں، کیوں پاگل بن رہی ہو؟ میرا ساتھ دو یار۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا۔ مجھے نہیں پتا ازلان، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ ازلان کی چھٹی حس اسے کسی اور ہی طرف اشارہ کر رہی تھی، مگر وہ کسی دوسری نامناسب بات کو سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، کپڑے بدل لو اور سو جاؤ، وہ کہتا جانے لگا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ زکام زدہ لہجے میں بولی۔ اسٹڈی میں، کیونکہ یہاں رہا تو تمہارا وجود میرے جذبات کو پکارتا، میرا ضبط ختم کر دے گا، وہ کہتا چلا گیا۔ پیچھے وہ روتی رہی۔ یہاں بس نہیں ہوئی تھی۔ ازلان اور عروج کی زندگی میں یہ سب عام ہونے لگا۔ وہ جب بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا وہ رونے لگ جاتی۔ ازلان کو لگ رہا تھا شاید وہ اپنی کم عمری کی وجہ سے شادی شدہ تعلق کو قبول نہیں کر پا رہی۔ اسی دوران وہ دونوں رافعہ بیگم 2 مہینے بعد جانے والی تھی۔ تبھی وہ دونوں اکیلے یورپ موو کر گئے تھے۔ انہیں یورپ شفٹ ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ ازلان وہاں بھی بہت کوشش کرتا کہ عروج کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرے، مگر وہ اس سے دور بھاگتی تھی۔ وہ تنگ آ گیا۔ اس نے زبیر سے بات کر کے کہا کہ عرشی عروج سے بات کرے۔ عرشی کو جب یہ سب پتہ چلا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے خود عروج سے بات کرنے کا سوچا اور اسے کال کی، مگر عروج جانتی تھی کہ عرشی کو کیا بات کرنی ہے، چونکہ وہ ازلان کو زبیر سے بات کرتا سن چکی تھی۔ تبھی بس اس نے کال نہیں اٹھائی اور اگلی صبح وہ ناشتے کے لیے جیسے ہی ٹیبل کے گرد بیٹھی، ازلان نے اسے مخاطب کیا۔ دیکھو عروج، ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، ہم دونوں نے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے۔ کچھ دنوں میں کچھ مصروف تھا، اس لیے تم سے بات نہیں کر سکا۔ اب میں آج کی رات فری ہوں، تو آج کی رات تفصیل سے ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ ازلان میر کی بات اور شوخ لہجے پر عروج کا چہرہ شرم سے سرخ ہوتا جھک گیا تھا۔ اس کے چہرے کو گلنار ہوتا دیکھ ازلان لب دبا گیا، ایک دم جیسے جذبات جاگے تھے، جس پر وہ بند باندھتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اگر وہ وہاں رکتا تو عین ممکن تھا جگہ کا بھی لحاظ نہیں رکھتا۔ تبھی وہ جانے لگا اور جاتے جاتے اسے اچھے سے کھانا کھانے کا کہہ گیا تھا۔ عروج نے اس کے جاتے ہی ساری باتیں جھٹک کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور مزے سے چائے بنائی، وہیں صوفے پہ بیٹھ کے پینے لگی۔ رات کو بھی وہ تسلی سے کمرے میں گئی تھی۔ اندر جاتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور ازلان بغیر شرٹ کے باہر نکلا۔ گیلے بال ماتھے پہ بکھرے تھے، جن سے پانی گرتا اس کے چہرے پر موتیوں کی صورت نظر آ رہا تھا۔ عروج نے تیزی سے رخ موڑا۔ اس کی اس حرکت پر ازلان نے گلے میں ڈالا ٹاول صوفے پہ پھینکا اور اس کے قریب جانے لگا۔ اس کے قدموں کی چاپ نزدیک ہوتی محسوس کر کے عروج کا دل دھڑکنے کے بجائے دوڑنے لگا تھا۔ ابھی وہ کمرے سے نکلنے کا سوچ رہی تھی جب اپنی کمر پر انجانا لمس محسوس کرتی کرنٹ کھا کے پیچھے ہونے لگی تھی، مگر ازلان میر نے اس کی کمر سے ہاتھ نکالتے پیٹ پر باندھے اور اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ اسے اچانک افتاد پر عروج کا دوپٹہ کندھے سے ڈھلک کر زمین بوس ہوا۔ وہ سانس روکے ہوئی تھی، تبھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ازلان میر اس کے کان کے پاس جھکا اور اسے سانس لینے کا کہا، مگر عروج ویسے ہی رہی۔ پھر ازلان میر نے اس کے کان کی لو چومی۔ آشو میری جان، آپ اپنی سانس مت روکیں، میں اپنے طریقے سے روک لوں گا، وہ خمار لہجے میں بولتا۔ ابھی کوئی اور خوبصورت گستاخی کرتا کہ عروج کی کانپتی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کے موڈ کا بیڑا غرق کر چکی تھی۔ پل میں اس کے جذبات پر پانی گرا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے دور ہوا۔ اسے یوں خود سے دور ہوتا محسوس کر کے عروج کو لگا وہ غلط کہہ چکی ہے، مگر اب تو دیر ہو چکی تھی۔ وہ اسے اپنی بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اپنی شرٹ اٹھاتا تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے اپنے اور ازلان کے رشتے پر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ چکی تھی۔ وہ اس سے یہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس رشتے کو سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ ازلان میر سے تسلی سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن ازلان کی تیز طبیعت کی وجہ سے اسے خود سے دور کرنے کو وہ یہ بول گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اس غلط بات کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ وہ ہر بات سے انجان دوسری طرف ازلان میر فلیٹ سے ہی نکل چکا تھا۔ گاڑی سڑک پر فل رفتار میں چھوڑے، فل والیوم میں میوزک چلائے وہ عروج کی کہی بات بھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اتنی تیز آواز میں گانے چلنے کے باوجود عروج کی بات اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔
کسی صورت وہ اس کی آواز سے پیچھا نہیں چھڑوا سکا تھا۔ تھک کر وہ واپس لوٹ گیا، مگر اس بار وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے گیسٹ روم چلا گیا تھا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق اٹھ کے وہ جم گیا، پھر ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف گیا۔ ابھی وہ بیٹھنے لگا تھا جب کچن سے نکلتی عروج پہ نظر گئی۔ وہ سرخ رنگ کی لانگ فراک پہنے ہوئی تھی، بال کندھے پہ ایک طرف تھے، بغیر میک اپ کے بھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح کندھے پہ تھا۔ اذلان نے جلدی سے نظریں پھیر لیں۔ اسے کل رات کی کہی بات اس کی یاد آ گئی تو چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ عروج آہستہ سے اس کے برابر آ کے بیٹھ گئی۔ اذلان میر محسوس کر سکتا تھا کہ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی ہے۔ عروج انگلیاں مروڑتے اس سے بات کرنے کی کو الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر گہرا سانس لے کر اس نے اذلان کی طرف دیکھا۔ وہ سیاہ پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا، بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست کیے وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ سختی بھی تھی، آنکھوں میں غصہ واضح تھا، جس پر عروج کا معصوم دل ٹوٹ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے اذلان کا ہاتھ پکڑا، جس پر وہ چونک گیا۔ عروج کو دیکھنے لگا۔ ان آنکھوں میں ڈر دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ کیوں اس سے ڈر رہی تھی؟ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس سے اس کی بیوی اس سے خوف کھاتی یا دور بھاگتی۔ ابھی وہ اپنی غلطی تلاش کر رہا تھا جب عروج کی گلابی کانپتے ہونٹ ہلے۔ اذلان کا سانس رک گیا۔ وہ نظریں پھیرنا چاہتا تھا مگر اس کی نظریں ہل نہیں رہی تھیں۔ وہ مسلسل اس کے ہونٹ دیکھ رہا تھا جو صرف ہل رہے تھے، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اذلان میر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اسے اٹھایا اور اسے اپنے پاس کرتے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ عروج ششدر رہ گئی اس کی حرکت پر، مگر وہ نارمل بیٹھا رہا۔ اس کے ہاتھ عروج کی کمر کے گرد حصار بنائے ہوئے تھے جس سے وہ اٹھ نہیں سکتی تھی۔ پھر اسے اذلان میر کی سرگوشی سنائی دی۔ مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ اس کے بال چہرے سے ہٹائے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ شاید وہ رات کی کہی بات بھول چکا تھا۔ عروج نے نفی میں سر ہلا کر بتانا چاہا کہ وہ اس سے ڈر نہیں رہی، مگر زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اذلان میر کی نظریں اپنے ہونٹوں پر وہ محسوس بھی کر سکتی تھی اور دیکھ بھی رہی تھی۔ پھر ایک دم ہی اذلان کی پکڑ مضبوط ہوئی۔ عروج کو لگا اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ درد سے وہ آنکھیں بند کر گئی اور اگلے ہی لمحے اذلان کی حرکت پر اس نے فٹ سے آنکھیں کھولی۔ اذلان پیچھے ہوا، اسے دیکھتا ایک آنکھ ونگ کرتا اس کی کمر کے گرد سے حصار ہٹا گیا۔ عروج بیٹھی رہی، وہ اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کتنا پیارا لگتا تھا مسکراتے ہوئے۔ اس کے گال پہ بنتے ڈمپل اس کو اور زیادہ پرکشش بناتے تھے۔ اذلان اس کی شرم و حیا سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اٹھ جائیں میری جان یا پھر چلیں کمرے میں؟ اس کی شوخ لہجے میں پوچھنے پر وہ جھٹ سے اٹھی۔ وہ بھی اٹھ کے تیار ہوتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عرشی کی کال آنے لگی۔ عروج نے اٹھائی تو وہ اس پر چلانے لگی۔ عروج نے اسے سب کچھ بتایا تو عرشی دنگ رہ گئی۔ عروج کو سمجھانے لگی کہ وہ مذاق کر رہی تھی، مگر اب عروج تیار نہیں تھی۔ تبھی اس نے عروج کی کال کاٹ دی۔ کچھ دیر بعد اس نے عروج کو کال کر کے ایک پارسل ریسیو کرنے کو کہا۔ عروج کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کچھ میڈیسن ہے اور نائٹی وغیرہ۔ عروج کی بات سنے اسے سختی سے عمل کرنے کا کہتی کال کاٹ گئی۔ رات ہوتے ہی عروج نے وہ میڈیسن عاشی کے کہنے کے مطابق کھائی اور نائٹی پہن لی جو مکمل نیٹ کی تھی۔ اس سے عروج کا سارا وجود واضح تھا۔ عروج کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ تبھی اس نے کمرے کا دروازہ کھلتا محسوس کیا۔ اندر آتا اذلان میر اس کو دیکھتا جیسے ہوش کھونے لگا تھا۔ اس کے قریب ہوتا اس کا رخ اپنی جانب مڑ گیا۔ اس کی نائٹی کا ڈیپ گلے سے جھلکتا سفید بدن اذلان میر کو پاگل کرنے لگا۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کو بیڈ پر لٹاتا اس پر جھکا، اس کے ہونٹ چومنے لگا۔ عروج بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اذلان حیران تھا مگر اس وقت اس کی محرم اس کے سامنے تھی۔ اسے ہوش کہاں رہا تھا سوچنے کا۔ نازک ڈوریاں کھینچ کے توڑتا وہ اس کو کمبل میں چھپاتا اس پر قابض ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا نرم و نازک جسم اذلان کو پاگل کرتا، جس سے اس کی شدتوں سے عروج پہ حال ہونے لگی۔ تبھی کبھی وہ تڑپ جاتی تو کبھی سمٹ جاتی۔ اس رات ان دونوں کے درمیان سے تمام فاصلے سمٹ چکے تھے، تمام پردے ہٹ چکے تھے اور وہ ایک خوشگوار شروعات کر چکے تھے۔